بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة رواہ ابن ماجہ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب ان کی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ دنیا میں بے رغبتی اور آخرت کی یاد کراتی ہیں۔ یہ حدیث پاک اور جو کل میں نے مسلم شریف کی حدیث پاک اور امام بہقی کی شعب الایمان کی حدیث پاک میں نے عرض کی تھی، یہ وہ حدیثیں ہیں جو اس حدیث کی ناسخ ہیں، جو ابھی میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں کہ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن زوارۃ القبور رواہ احمد الترمذی وابن ماجہ وقال الترمذی هذا حدیث حسن صحیح وقال قد رأى بعض أهل العلم إن هذا كان قبل أن يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء وقال بعضهم إنما كره زيارة القبور للنساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن تم كلامه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کی زیارت کرنے والیوں پر لعنت کی، اور امام ترمذی نے، امام احمد نے، امام ابن ماجہ نے اس کو نقل کیا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حسن صحیح ہے، اور فرمایا کہ بعض اہل علم نے سمجھایا کہ یہ حکم اس سے پہلے تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیارت قبور کی اجازت دیں، پھر اجازت دے دی، تو اس اجازت میں مرد و عورت سبھی آ گئے۔ بعض نے فرمایا کہ عورتوں کے لیے زیارت قبور ان کی صبر کی کمی اور بے صبری کی زیادتی کی وجہ سے مکروہ ہے۔ یہ حدیث پاک پچھلی حدیثوں کی جو ہے یہ منسوخ ہے اور وہ ناسخ ہیں، یعنی پہلے حکم یہ تھا کہ جو عورتیں قبروں کی زیارت کریں گی ان پر لعنت ہے حضور نبی اکرم۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ مسلم شریف کی حدیث، شعب الایمان کی حدیث پاک، ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اجازت دی، اور اجازت دونوں کے لیے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی۔ اچھا، اجازت اب بھی جو ہے وہ کن کے لیے نہیں؟ وہ خواتین جو آج بھی صبر نہیں رکھتی، جن کی وہاں پہ جزا فضا شروع کر دیتی، رونا پیٹنا شروع کر دیتی، ان کے لیے آج بھی اجازت نہیں۔ بھئی وہاں پہ جا کے آپ فاتحہ خوانی کریں، اس لیے ثواب کریں، ہاں جی، جیسا کہ ہم نے پچھلی احادیث مبارکہ میں پڑھا کیا کیا صورتحال کی جائے گی، ہاں جی۔ لہٰذا عرض کرتے ہیں کہ عورتوں کی زیارت قبور کے متعلق علماء کے 3 اقوال ہیں۔ ایک مطلقاً ممنوع، آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جو کہیں گے جی مطلقاً ممنوع ہے۔ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو دیکھنا ہے، آپ یہ دیکھیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ارشاد فرمان ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، مطلقاً ممنوع کر دیا، اس میں کوئی انہوں نے کمی بیشی نہیں کی۔ دوسرے یہ کہ مطلقاً جائز ہے۔ تیسرے یہ کہ عام عورتوں کو ممنوع ہے جو صبر نہ کر سکیں، خاص عورتوں کو جائز ہے جو احکام شریعت سے واقف اور ان پر عامل ہوں، ٹھیک ہے جی۔ مگر یہ اختلاف یہ بھی یاد رکھیے، یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ یہ عام مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن جب بات آئے گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی، تو پھر جناب ہر حاجی کے لیے واجب ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار انور میں حاضر ہو، مرد ہو یا عورت ہو، کیونکہ حضور سب کے نبی ہیں، عورتوں کے بھی نبی ہیں اور مردوں کے بھی نبی ہیں۔ نبی بحیثیت روحانی والد ہیں، ہاں جی، تو والدین کی ابھی میں نے اپنا شعب الایمان کی حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے کل میں نے عرض کی تھی، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ ایک تو بات یہ حدیث پاک سے یہ بات ثابت۔ دوسری، قرآن پاک یہ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں، ٹھیک ہے نا جی۔ المطلق یجری علی اطلاقہ، جب کوئی حکم دیا جاتا ہے تو وہ اپنے مطلق کا اطلاق جاری رہتا ہے۔ یہ حکم قیامت تک کے لیے ہے، امت کے لیے، یہ نہیں کہ بس یہ اس وقت تھا کہ جب ظاہری حیات مبارکہ تھی اس وقت، نہیں، آج بھی حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، اور آپ کے روضہ انور پر آپ اندازہ فرمائیں کہ جو وہاں پر اس وقت لوگ منتظم ہیں وہ بڑے سخت ہیں، لیکن وہاں پر جا کر وہ بھی کہتے ہیں جی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کہنا بالکل جائز۔ یہاں پہ وہ کہتے شرک ہے، وہاں پہ وہ بھی کہتے ہیں جائز۔ ان کی جرت اتنی نہیں ہے کہ وہ اسے منع کر سکے، ہاں جی۔ باقی ٹھیک ہے، ہر ایک کے اپنے نظریات اور عقائد ہیں، لیکن ہم تو یہ جانتے ہیں اللہ کے رسول نے کیا کہا اور اللہ کا ارشاد کیا ہے۔ اللہ نے کہا محبوب کے در پہ جانا ہے تو ہم نے جانا ہے، اور اس کے لیے کوئی تخصیص نہیں کر دی گئی کہ مخصوص ہو گیا جناب صرف مرد ہی جا سکتا ہے، اور نہیں، حضور کے روضہ انور پر سارے ہی جائیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، ٹھیک ہے نا جی۔ اور یہاں پر مرد عورت دونوں کا ذکر ہے،
یہ نہیں کہ صرف آپ ایک کو مخصوص کر دیں گے، دونوں ہی جائیں گے، ٹھیک ہے۔ عام قبرستان میں عورتیں جائیں نہ جائیں، لیکن اگر وہ وہاں پر جزا فضا کریں گی، وہاں پر صبر نہیں کر سکتی، تو ایسی صورت میں عورتوں کو جانا جائز نہیں ہے۔ ہاں احترام کے ساتھ، سارے معاملات کے ساتھ وہ جا سکتی ہیں تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن وہاں پر جو ہے جہاں پر حضور جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ پھر جانا واجب ہے جی۔ آپ حج کرنے کے لیے گئے، اس سے بڑا ظلم کیا ہے کہ اتنا سفر بھی کر کے گیا اور سنیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر حاضری نہیں، یہ تو ان سے جفا ہو گئی نا جی۔ ہاں جی، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔